السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے گفتگو کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ چند دنوں میں سایہ فگن ہونے والا ہے، اس لیے ہر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پھر سے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مبارک مہینہ، وہ مقدس مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین شیاطین کو، مردود شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل اور سب سے مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کیا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس عظیم الشان مہینے کا پانا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام اور نعمت ہے۔ اس نعمت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہم اس اعتبار سے لگا سکتے ہیں کہ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا وہ مہینہ عطا فرما، ہمیں وہ مقدس اور وہ مبارک مہینہ عطا فرما جو تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو صحابہ کرام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو اس مبارک مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو تیری عبادتیں کی ہیں، اور جو انہیں تو قبول فرما۔ اور وہ جانتے تھے کہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، کس قدر اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مہینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت گزار تھا، اور اس کی عام وفات ہوئی اس کے 1 سال کے بعد۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں کے سامنے یہ خواب سنایا، لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں انہیں رمضان مبارک کا مہینہ پایا، جو اس کے روزے رکھے، سال بھر اتنی نمازیں پڑھی، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث میں ذرا غور فرمائیے کہ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بنسبت کم عبادت گزار تھا اور اس کی ایک عام موت ہوئی۔ میرے بھائی اور دوستو، آگے کیا ہے کہ اس کی عام موت ہوئی، لیکن جنت میں سب سے پہلا وہی شخص داخل ہوا جو بعد میں انتقال ہوا، جس کے عام وفات ہوئی، عام موت ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی
اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا، اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس نے وہ مبارک مہینہ پایا جو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور وہ جس سے وہ اس کے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں پڑھے، تو نمازوں اور روزوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پانا، اس کے روزے رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں کہ آج ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان میں تھے اور ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال رمضان مبارک کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے، اس جہاں سے رخصت کر گئے، رخصت ہو گئے، اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی ہے اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ہمیں پھر سے ایک بار موقع دیا کہ ہم تمام لوگ گناہوں سے سچی طور پر توبہ کر لیں اور اپنے خالق، مالک، معبود حقیقی کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے، آئندہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اس جہان سے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ہمیں یہ موقع، یہ غنیمت، یہ موقع تصور نہ ہو اور ہم برکات کو سمیٹنے میں بھرپور، اور اس برکات سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس لیے ہر انسان کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک مہینے میں ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمارے لغزشوں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کے آنے کی بشارت سناتے تھے اور انہیں مبارکباد دیتے تھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پہ بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم سیامہ تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب الجحیم وتغل فیہ مردود الشیاطین للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم، کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو بہت بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیے ہیں، اور شرکت شیاطین، مردود شیاطین کو جکڑ دیے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں میں سے افضل ہے، جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا دراصل وہی محروم ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ کو رمضان مبارک کے لیے بھرپور تیار ہونا چاہیے، اور تیاری کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں یہ عزم مصمم ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں کریں اور اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اور اپنے مشکلات کا، اپنے مصیبتوں کا احوال اللہ رب العالمین سے کریں، اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، تقوی، متقی اور پرہیزگار بندے بنے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اب انسان روزے سے کیسے متقی اور پرہیزگار بنے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، اس میں کئی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے یا اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے، وہ اکیلا رہتا ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے اگر انسان نہیں دیکھتا تو میرا رب
میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں توڑتا ہے۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں وہ کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا ہے جس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے، جس سے اس کا روزہ خراب ہو جائے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے ہر انسان، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، ہر انسان اگر ایسے ہر وقت میں متقی و پرہیزگار ہو جائے تو دنیا میں کوئی بلائی نہیں آئے گی، دنیا میں کوئی ایسی مشکلات نہیں آئیں گی جس سے ہم اور آپ کو بھگتنا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین ہم تمام انسان کو متقی و پرہیزگار بنائے، ہم تمام انسان کو اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔